السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ، سورہ الرعد کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو ترجمانی اور تفسیر آئی، مختصراً یہ کہ اللہ نے جنت کے باغ کا تذکرہ کیا، جن لوگوں کو وعدہ کیا گیا تھا کہ آخرت کا گھر ان کوالٹیز جو گزشتہ ہمارے مطالعے میں آ چکے ہیں، تو وہ گھر کیسے ہوں گے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا۔ اور وہ ایسے باغ ہوں گے جو ان کو ابدی قیام کا پرماننٹ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح نیک تھے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ پھر ملائکہ ان کا ہر طرف سے استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ ابدی زندگی رہے گی آخرت میں، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی مصیبت، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی پریشانی، احادیث سے جو ہم کو معلوم پڑتا۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک گزشتہ ہمارا مطالعہ ہوا تھا اور تفسیر کے ساتھ ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ آگے جو ہے آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ یہ سوال کفار مکہ کا بار بار رہا ہے، اور اسی صورت کے اندر آیت نمبر 7 میں بھی تذکرہ ہم کو ملتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس شخص پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ یعنی نشانی سے ان کی مراد ایسی نشانی تھی جسے دیکھ کر ان کو یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ آپ کی بات کو اس کی حقانیت کے دلیل سے سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے، وہ آپ کی سیرت پاک سے سبق لینے کے لیے تیار نہ تھے، اس زبردست اخلاقی انقلاب سے بھی کوئی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو آپ کی تعلیم کے اثر سے
آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں تبدیلی دیکھ رہے تھے۔ وہ ان معقول دلائل پر بھی غور کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو ان کے مشرکانہ مذہب اور ان کے اوہام جاہلیت کی غلطیاں واضح کرنے کے لیے قرآن میں پیش کیے جا رہے تھے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی کرشمہ دکھایا جائے جس کے معیار پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانچ سکے۔ تو آیت نمبر 7 میں بھی اس کا یہ تذکرہ ہم کو ملتا ہے، اور یہاں پر آیت نمبر 27 میں بھی جو ہے کہ سوال کرتے تھے کہ اس شخص پر جو ہے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہو اللہ جسے چاہتا، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا اور وہ اپنے طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے، یعنی جو اللہ کی طرف خود رجوع نہیں کرتا اور اس سے روگردانی اختیار کرتا، اسے زبردستی راہ راست دکھانے کا طریقہ اللہ کے ہاں رائج نہیں ہے۔ دین میں زور زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی زور زبردستی دین میں، بلکہ حجت تمام کر دینا ہے، دلائل کے ساتھ حق بات پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت دینا نہیں دینا اللہ کے اوپر ہے، اور یہ ہدایت بھی انسان کے کوشش پر بھی منحصر ہے۔ کوشش ہی اگر نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی راہ راست دکھانے کا طریقہ اس کے ہاں جو ہے رائج نہیں ہے۔ وہ ایسے شخص کو انہی راستوں میں بھٹکنے کی توفیق دے دیتا جن میں وہ خود بھٹکنا چاہتا ہے۔ وہی سارے اسباب جو کسی ہدایت طلب انسان کے لیے سبب ہدایت بنتے ہیں، ایک ضلالت طلب انسان کے لیے سبب ضلالت بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جس کے لیے وہ نشانیاں ہدایت بنی تھی اور جو ہدایت چاہتا نہیں ہے، آنکھ ہے بصیرت کی نہیں ہے، کان ہے بصیرت والے نہیں ہیں، تو پھر اسے اللہ تعالیٰ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا، اور جو اس کی طرف کوشش نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ شمع روشن بھی اسی کے سامنے آتی ہے تو راستہ دکھانے کے بجائے اس کی آنکھیں خیرہ ہی کرنے کا کام دیتی ہے۔ یہی مطلب ہے اللہ کے کسی شخص کو گمراہ کرنے کا۔ نشانی کے مطالبے کا یہ جواب اپنی بلاغت میں بے نظیر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی نشانی دکھاؤ تو ہمیں تمہاری صداقت کا یقین آئے۔ جواب میں کہا گیا، نادانو، تمہیں راہ راست نہ ملنے کا اصل سبب جو ہے نشانیوں کا فقدان نہیں ہے، بلکہ تمہاری اپنی ہدایت طلبی کا فقدان ہے۔ اصل میں تم خود ہدایت نہیں چاہتے۔ ہاں، ہدایت انہیں کو ملتی جو کوشش کرتے، جو کوشش نہیں کرتے اللہ انہیں نہیں دیتا۔ نشانیاں تو ہر طرف بے حد حساب پھیلی ہوئی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی تمہارے لیے نشان راہ نہیں ملتی، نہیں بنتی، کیونکہ تم اللہ کے راستے پر جانے کی خواہش مند ہی نہیں ہو۔ اب اگر کوئی اور نشانی آئے تو وہ تمہارے لیے کیسے مفید ہو سکتی ہے؟ تم شکایت کرتے ہو کہ کوئی نشانی نہیں دکھائی گئی، مگر جو اللہ کی راہ کی تعلیم ہے انہیں نشانیاں نظر آ رہی، اور وہ انہیں دیکھ کر راہ راست پا رہے ہیں۔ آفاق انفس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے انسان جو ہے اللہ کو جان سکتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ تو نشانیاں دراصل توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بتاتی، یہ ہمارا ایمان مضبوط کرتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ،
ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے یعنی اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کی یاد سے کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا. یعنی ایسے ان کے مقابلے میں جو لوگ راہ راست پر ہیں انہوں نے ان نشانیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ راہ راست پر آ گئے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے ہی اطمینان نصیب ہوتا. کوئی اور چیز سے اطمینان نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی یاد سے ہی نصیب ہوتا. پھر فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. خبردار رہو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا. خبردار رہو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا. پھر ایک اور جگہ قرآن مجید میں کیا بتایا گیا جو ہے قرآن مجید وہ کتاب ہے جو شفا دینے والی کتاب ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے والی کتاب ہے. جیسے حسد، کینہ، کپٹ، بغض، چغلی، غیبت، ان تمام کو جو ہے اگر انسان اپنے آپ کو اس سے منسلک کر لے تو جو ہے وہ دلوں کا علاج بھی کرتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر جو ہے کالا دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے تو دھبے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل پورا کالا ہو جاتا. تو صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. قرآن مجید کی تلاوت وہ ہے جو ہمیں راہ راست پر رکھتی ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، اور ہدایت ہم طلب جو کرتے ہیں یہی وہ راستہ ہے جو ہم کو قرآن کے ذریعے سے ملتا ہے. تو اللہ کی یاد کی جو ہے قرآن مجید کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو پہنچانا، یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر آتے ہیں. تو اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے جو ہے اچھا انجام ہے. اور جو لوگ دعوت حق پر لبیک کہتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام، آخرت میں ان کے لیے بہت اچھا انجام ہے. دنیا بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیتا اور آخرت میں بھی ان کا انجام جو ہے بہت اچھا ہے. بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.